الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بے نمازی کی سزائیں کا پارٹ 4، چوتھا حصہ، چوتھا سبق۔ تو پیارے مسلمانوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ آج رات دو شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے ہوئے کھڑا ہے اور لگاتار پتھر اٹھا کر اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار سر کچلنے کے بعد، یعنی جب اس کا سر کچل جاتا ہے، ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے پتھر مارا جاتا ہے تو پھر کچل جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لگاتار یہی سلسلہ جاری تھا، ہمارے حضور فرما رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں سے کہا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام یہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام بھی فرشتے ہیں۔ تو ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ سبحان اللہ عز وجل، یہ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کیا کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، یہ وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا، یعنی قرآن کو پڑھا اس نے اور پڑھنے کے بعد پھر چھوڑ دیا، قرآن شریف نہیں پڑھتا تھا، پھر کھول کے نہیں دیکھتا تھا، اور فرض نمازوں کے وقت میں سوئے رہنے کا عادی تھا، یہ فرض نمازوں کے وقت سوتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ قیامت تک یہی برتاؤ ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر! کتنی سخت سزا ہے کہ نمازوں کے وقت میں سوئے رہنا، نماز نہ پڑھنا اور قرآن شریف کو یاد کر کے بھلا دینا، قرآن شریف کو پڑھ کر کے چھوڑ دینا، یاد کر کے بھلا دینا، کتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ اکبر! اور قیامت تک یہی سزا ملتی رہی اور قیامت کے بعد کی سزا۔ اللہ اکبر! اللہ اپنی پناہ میں رکھے، ہم سب کو قرآن شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا مولا حضور کے صدقے میں ہمیں 5 وقتہ پکا سچا نمازی بنائے، نمازوں کو اپنے وقت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا۔ عرض کرے گا وہ، یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، کس لیے جہنم کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو ارشاد ہوگا کہ نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! تو پیارے مسلمانوں، دیکھا آپ نے، جہنم میں جانے کا سبب ہے نمازوں کو ان کے وقتوں میں ادا نہ کرنا، وقت گزار کر پڑھنا اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھانا۔ یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اپنی پناہ میں رکھے، حضور کے صدقے میں ہمیں اپنے وقتوں میں، نماز کے وقتوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹی قسمیں کھانے سے محفوظ رکھے۔ اللہ اپنے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے سے محفوظ فرمائے۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اسے وہ بھائی دفن کر کے واپس لوٹا اپنی بہن کو، تو اسے یاد آیا کہ اس کی رقم کی تھیلی، جو پیسے تھے جس تھیلی میں، روپیوں کی تھیلی قبر کے اندر ہی گر گئی ہے۔
چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور قبر کو کھودا تاکہ اپنی وہ تھیلی، پیسوں کی، روپیوں کی تھیلی نکال لے، مگر جب اس نے قبر کو کھودا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اللہ اکبر! چنانچہ وہ گھبرا گیا اور اس نے جوں توں قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا کہ پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے، ذرا یہ تو بتائیے۔ وہ بولی بیٹا کیوں پوچھ رہے ہو، کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا کہ افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی، یعنی نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھا کرتی تھی بلکہ قضا کر کے نماز پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر! پیارے مسلمانوں، کہیں شیطان آپ کو اس وسوسے میں نہ ڈال دے، مبتلا نہ کر دے کہ نماز قضا کرنا ہی سخت گناہ ہے، لہٰذا نماز رہ جائے تو اسے قضا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، قضا نماز ادا کرنے کے بعد توبہ سے معافی کی قوی امید ہے۔ اگر آپ نے توبہ کر لی قضا نماز کو ادا کرنے کے بعد کہ اب میری نماز قضا نہیں ہوگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے اپنے حبیب کے صدقے میں، مگر جو نماز سرے ہی سے نہ پڑھے اس کو توبہ سے نماز معاف نہیں ہو جاتی۔ نماز تو پڑھنی ہی ہے، اگر قضا بھی ہو گئی تو نماز معاف نہیں ہوگی بلکہ وہ پڑھنی ہے، توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگی نماز، وہ سر پہ ہی چڑھا ہوا رہے گا بوجھ آپ کے، نماز معاف نہیں ہوتی توبہ کرنے سے بھی۔ بہرحال نمازوں کی عادت ڈالیے، اور اگر پچھلی نمازیں باقی ہیں آپ کی چھٹی ہوئی ہیں تو ان کا بھی حساب لگا کر قضائے عمری کا اہتمام کیجئے۔ جتنی بھی آپ کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، 1 سال کی، 2 سال کی، 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، سب کا حساب لگا کر آپ انہیں روزانہ کی 5 بھی ادا کریں گے۔ فجر کے وقت فجر کی ادا کر لو، ظہر کے وقت ظہر کی ادا کر لو، عصر میں عصر کی ادا کر لو، مغرب میں مغرب کی، اور عشاء میں عشاء کی، کیونکہ قضا نمازوں میں چھوٹ بھی بہت ہے۔ سنتیں اور نفل تو پڑھے ہی نہیں جاتے، صرف فرض اور وتر پڑھے جاتے ہیں۔ فجر کے 2 فرض پڑھنے ہیں قضا نماز میں، قضا جب ادا کرو گے، قضا پڑھو گے تو ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، یہ آپ کو جو ہے ان کی قضا ہے، سنتیں اور نفلوں کی قضا نہیں۔ کتنی بڑی چھوٹ دی گئی ہے۔ اگر ہم حساب لگا کے 5 نمازی بھی روز کی 5 نمازوں کے ساتھ ادا کرتے رہیں تو 5 نمازیں روز کی ادا ہوں گی، کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر کریں تب نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اتنی بڑی فضیلت ہے، آپ ہمت کیجئے، قضاء عمری کا اہتمام کیجئے، انشاءاللہ نیت صاف تو منزل آسان۔ آپ ہمت کیجئے، مایوس نہ ہوں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر 60 سال کی نمازیں باقی ہوں اور وہ ساری نمازیں قضاء عمری کرنے کی نیت سے گھر سے باہر قدم رکھے کہ میں آج قضاء عمری پڑھ کر آؤں گا، اپنی پچھلی چھوٹی ہوئی نمازیں ادا کروں گا، گھر سے باہر قدم رکھا اس نیت کے ساتھ اس نے، اور اسے موت آ گئی، اگر موت آ جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کی مغفرت ہو جائے گی، سبحان اللہ، کیونکہ اس نے نیت کی تھی ادا کرنے کی۔ تو پیارے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی قضا نمازوں کو بہت جلد سے جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کو ان کے وقتوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔